ابن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع امیر المومنین فی الحدیث حضرت نافع ان کے استاد ہیں، اس لیے ایک اور بات سنی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم قوی الجثہ آدمی تھے۔ ان کی ایک بڑی عجیب بات تھی کہ جیسے امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مونچھیں لبوں پر سے ترشوا لیتے اور کنارے چھوڑ دیتے، تو یہ ان کے استاد کے مالک یعنی ابن عمر کے والد کی سنت تھی۔ حضرت عمر بھی یہی کیا کرتے کہ اوپر سے لبیں ترشوا لیتے اور کنارے مونچھوں کے بہت لمبے، اور عالم تفکر میں یہ جب کچھ نہ کر پا رہے ہوں اور ایک جلال کی کیفیت ہو تو اس میں مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ کی مونچھوں کا بھی یہی حال تھا۔ لباس بہت عالیشان پہنتے، اور عربی زبان ہے تو قمیص کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی دامن ہی کہتے ہیں۔ تو امام مالک کا دبدبہ اور جاہ و حشم، ان کی قمیص کا دامن 40 لوگ اٹھاتے کہ استاد حدیث کا دامن ہے، جس نے پکڑ لیا وہ، اور پھر دبدبہ اور جاہ و حشم اور تنتنا۔ یہاں تک کہ جو محفل تھی امام مالک کی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کلہم۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ پروگرام امام مدینہ امام مالک علیہ الرحمہ پر آج بھی اسی موضوع پر ہے اور کچھ اور دن تک یہی موضوع رہے گا۔ میں نے تو نیت کی ہے رمضان کی اس شب میں یہ پروگرام کرتے ہوئے شب بیداری کی۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ حدیث نہیں ہے اس لیے میں آپ کو سناؤں، حدیث میں نہیں سناتا، حدیث سنانا اور ایک زیر زبر پیش آگے پیچھے ہو جائے تو ایک فرمان کے مطابق جہنم خریدنے کا سودا ہے، اور جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے اس پر۔ تو لیکن صدیق اکبر کی روایت ہے، ان کا قول ہے، تو میں ویسے ہی سناؤں۔ تو آج اسے انگریزی کے 2 لفظ آ جائیں، وہ عجیب عجیب گفتگو کرتا ہے، ثواب اور رضا، پتہ نہیں کہ ہمیں ثواب نہیں چاہیے اور ایسے اور ایسے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے کوئی عمل ثواب کی نیت کے بغیر کیا، اس کے عمل کی سمت ہی متعین نہیں ہے۔ تو میں نے ثواب کی نیت کر کے سمت متعین کی ہے، رمضان مبارک کی رات ہے، شب بیداری کی نیت ہے، گفتگو ہے ایک صحابی عظیم کے پوتے پر، گفتگو ہے امام مدینہ امام مالک پر، جن کے بارے میں ان اے وے ان کے لے پالک کہیے، ان کے شاگرد خاص کہیے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب عالموں کا ذکر ہو تو اس میں امام مالک مانند ستارہ ہیں۔ ستارے سے مراد چمک نہیں ہے۔ جب صحرا کا باسی ستارہ کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سمت دکھانے والا ہے منزل کی طرف سفر کی۔ تو امام شافعی کا یہ فرمان ہے اپنے استاد کے بارے میں کہ جب علماء کی گفتگو ہو تو امام مالک مانند ستارہ ہیں عالموں میں، اور جب عالموں کا ذکر ہو تو وہ رہنما ہیں جو سمت دکھاتے ہیں
امیر المومنین فی الحدیث کتنا بڑا درجہ ہے امام اوزائی کا، الف واو زے الف عین چھوٹی یہ۔ امام اوزائی فرماتے ہیں امام مالک عالم ہیں علماء کے، اور عالم ہیں علماء کے، اور مفتی ہیں حرمین شریفین کے۔ اور امام اوزائی پھر کہتے ہیں ان کے انتقال پر کہ انہوں نے روئے زمین پر اپنا کوئی ثانی نہ چھوڑا، حالانکہ امام مالک کے جو ہم اثر ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کے ہم اثر ہیں، امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، امام حنبل ان کے بعد آئے، لیکن ایک کہکشاں موجود تھی، اس کے باوجود امام انہوں نے روئے زمین پر اپنی مثال نہ چھوڑی۔ وہ اپنے زمانے کی حجت ہیں، ان کا قول آ جائے تو پھر کسی اور قول کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی، حجت اسے کہتے ہیں، حجت زمانہ ہے حدیث پر۔ اور جس طرح سلسلہ نقشبند میں چراغ کی بہت اہمیت ہے، سورہ احزاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے؟ سراج منیرہ، چراغ۔ تو امام اوزائی امام مالک کو اپنے زمانے کا چراغ کہتے ہیں، علم کا چراغ، اور کہتے ہیں کہ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک روئے زمین پر بعدہ کتاب اللہ سب سے مسکت کتاب ہے۔ جب اللہ کی کتاب کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی کتاب نہ تھی تو امام مالک نے موطا لکھی، اور موطا کیوں کہتے ہیں؟ امام مالک نے اپنی یہ کتاب 70 فقہا کو پیش کی، روایت کا لفظ ہے کہ 70 فقہا پر پیش کی، اور 1000 علماء پر پیش کی، تو سب نے اتفاق کیا، اس لیے اس کو موطا کہتے ہیں، موطا امام مالک، جس میں کل 1027 رواں ہیں، روایتیں، جن میں 600 احادیث ہیں مسند مستند، 222 احادیث ہیں مرسل جو حدیث کی قسم ہے، 613 موقوف ہیں، اور 285 تابعین کے اقوال ہیں۔ اس طرح سے موطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، یا قرآن مبارک کے بعد پہلی کتاب ہے، اس میں 1027 احادیث ہیں۔ امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں کہ آسمان کے نیچے کتاب اللہ کے بعد امام مالک کی موطا سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے۔ ابن عربی کتنا بڑا نام! ابن عربی کہتے ہیں کہ موطا امام مالک صحیح الاول ہے، اور صحیح بخاری صحیح الثانی ہے۔ برکت کی خاطر یاد آگے عرض کر دوں کہ جب بردزبہ نامی آدمی کا بیٹا ابراہیم، یعنی بردزبہ آتش پرست کا بیٹا ابراہیم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمان ہو گیا، تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل کس کا شاگرد تھا؟ امام مالک کا۔ اور اسماعیل کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ محمد بن اسماعیل۔ ان کا لقب کیا ہے؟ امام بخاری۔ اس لیے
ابن عربی نے صحیح کہا کہ موطا امام مالک صحیح الاول ہے، اور امام مالک کے شاگرد اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری صحیح ثانی ہے۔ شجرہ مبارکہ کا ذکر پچھلی نشست میں ہو چکا، برکت کی خاطر دوبارہ، کہ مالک بن انس بن مالک ابن حضرت ابو عامر رسبہی رضی اللہ عنہم، ابن خلدون نے، میری عمر بہت کم تھی جب میں پڑھتا لکھتا تھا، تو میں نے ایک زمانے میں یہ ورکنگ کی کہ شجرے کی ایک کڑی کی طوالت کتنی ہوتی ہے، اس کا عرصہ کتنا ہوتا ہے، تو مجھے بڑی عجیب سی خوشی ہوئی کہ جو میں نے کیلکولیشن کی وہ 40 سال۔ بعد میں نے اس کے بہت سالوں بعد جب ابن خلدون کو پڑھا تو ابن خلدون نے جو ورکنگ کی ہے شجرے کی ایک کڑی کی عمر اس نے 36 سال رکھی ہے۔ تو اگر میں اپنی ورکنگ پہ رہوں، چونکہ میں جدید زمانے میں نے کیلکولیٹر پہ ورکنگ کی، ابن خلدون کے زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھا، تو میں اگر اپنی ورکنگ پہ رہوں تو انس بن مالک، امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر، یہ شجرے کی 3 کڑیاں ہوں، 3 ضرب 40 120 سال۔ اب اسی 120 سال کو دیکھیے، روایت اور درایت کا جو فن ہے، جو فن حدیث سے نکلتا ہے، اب ہم نے کیا نکالا، شجرے کی 3 کڑیاں ضرب 3 120، اور اگر ابن خلدون سے ضرب دیں تو کتنی ہوئی، 108۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا 632 میں، امام مالک کی پیدائش ہوئی 711 میں، فرق نکال لیجیے، یعنی یہ بالکل ویریفائی ہو گیا، آتھینٹیکیٹ ہو گیا کہ پیریڈ بالکل صحیح ہے۔ شجرے کے حساب سے نکالیں یا کیلنڈر کے حساب سے نکالیں، دونوں ایک دوسرے پر سپر امپوز ہو رہے ہیں۔ پھر یہ بات بھی آ گئی کہ تعلق یمن سے تھا، مدینہ منورہ آ کے قیام پذیر ہوئے، کس گھر میں رہے، استادوں کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے خانہ اقدس میں رہے، عالموں کے گھر میں رہے، جو امام حدیث و امام قرآن خاندان معزز رہا، سگے دادا کا ذکر ہو چکا، اساتذہ، کیونکہ امام مالک کو امام مدینہ یوں کہا جاتا ہے کہ علم کا مرکز اور صحابہ اس وقت مدینہ منورہ میں مرتکز تھے، اور امام نے ان سب سے علم حاصل کیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ کے مختلف سینوں میں جو علم تھا وہ امام کے اکلوتے سینے میں جمع ہو گیا، اس لیے انہیں عالموں کا عالم کہا جاتا ہے، امام مدینہ۔ لیکن ان کے کئی استادوں میں جو سب سے بڑے استاد ہیں جن سے انہوں نے بہت زیادہ نفع حاصل کیا، ان کا نام ہے نافع، بہت مشہور ہستی، نافع مولا ابن عمر، یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام، جسے مولا کہتے ہیں، وہ ان کے استاد اولا ہیں، کئی سال ان کی خدمت میں رہے، اور اللہ آپ کو اگر توفیق دے فن حدیث پڑھنے کی، حدیث کی میں بات نہیں کر رہا، فن حدیث کی 95 فیکلٹیز ہیں، علم السنون، علم سنین، علم اسفار، لوگوں کو عموماً ایک نام زیادہ معلوم ہے تو وہ اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، علم الرجال، علم الرجال، 95 علم ہیں، انہیں 95 فیکلٹیز کہا جاتا ہے۔ تو علم الاسفار اور علم سنین، ایک علم سنین کی ہلکی سی جھلک میں نے ابھی دکھائی، 120 کو ویریفائی کیسے کیا گیا ہے، یہی حدیث بھی اسی طرح سے کرتی ہے۔ اور فن حدیث میں وہ حدیث جو نافع کے ذریعے عبداللہ ابن عمر اور ان سے عمر تک پہنچے، اس سلسلے کو صحیح الاسانید کہا جاتا ہے، اور وہ حدیث
جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے آگے بڑھے تو اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی کڑی۔ تو امام مالک نے جو موطا میں روایت کی ہے وہ صحیح الاسانید ہے، اسی لیے ابن عربی نے صحیح الاول کہا۔ ہم یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اگلی نشست میں ہم امام پر دوبارہ گفتگو کی کوشش کریں گے۔ مع السلامہ۔ اس لیے کہ انہوں نے ایک لباس فاخرہ، میں عرض کر رہا ہوں لباس فاخرہ بچا لیا تھا، یہ ہے حدیث کا ادب۔ اور حدیث کے بارے میں یہ ایک چیز اساتذہ اور امراء المومنین اور صحابہ کہتے ہیں کہ حدیث سننے کا ادب